نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں خرچ کر دی، جو کچھ تھا وہ لے کر کفار سے مقابلے کے لیے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع کے لیے میدان میں اتر پڑے۔ پھر اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ قربانیاں بھی ان کی بہت عظیم، اسلام کے لیے کیا بھی بہت کچھ، اور اللہ نے پھر انعامات سے نوازا بھی ویسے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء رسل کے علاوہ جنت میں ادھیڑ عمر جتنے لوگ، ان سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ اب جنت میں ہوں گے تو سب جوان، 33 سال کی عمر، پھر ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار یہ کیسے ہوئے کہ وہاں تو عمر ہی سب کی 33 سال ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ، وہ اہل جنت جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بڑھاپے میں ختم کی، اس عمر میں آ کر فوت ہوئے۔ اب بھلے وہ جنت میں جاتے ہوئے ان کی عمر نوجوانی والی ہوگی، لیکن ان کی دنیا میں وفات چونکہ بڑھاپے میں ہوئی، تو ان کی سرداری اللہ نے ابو بکر و عمر کے سر پہ یہ تاج سجایا رضی اللہ عنہما۔ جس طرح نوجوان، جو شخص نوجوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نوجوانوں کے سید، سردار وہ حسنین کریمین ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوازیں، آپ کی یہ خوشبو، آپ کے آنگن کے پھول، اہل بیت کے یہ سرتاج جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 10 صحابہ کا نام لے کر انہیں جنت کی خوشخبری دی، جو اسلام لانے میں اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں سب سے پہل تھے۔ یہ 10 اللہ کی جنت میں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی 10 صحابہ جنت میں ہیں، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنت میں ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ میں درجات ہیں، جیسے اہل بدر ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ اللہ نے بدریوں پر شاید جھانک کر دیکھا اور کہا جو چاہے کرو، اللہ نے تمہاری جنت کے فیصلے فرما دیے۔ اہل بدر کی اپنی شان ہے، بیت رضوان والوں کی اپنی شان ہے، مہاجرین کی اپنی شان ہے، انصاریوں کی اپنی شان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 10 صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان ہے کہ آپ نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا۔ تو چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت، جو پیغام لے کر آئے، سب سے پہلے اس پیغام کو سننے والے، ماننے والے، قبول کرنے والے، اپنے سینے سے لگانے والے، پھر دنیا بھر میں اس کو پھیلانے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابہ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے پھر ان کو عزتیں بھی دی ہیں، وہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، دونوں کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، بلندیوں سے نوازا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور ان سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے۔ اللہ خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے، پھر جبرائیل کا سلام کہیے اور پھر اسے خوشخبری سنائیے، اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کر دیا۔ تو صحابہ کے لیے، وہ مرد ہو یا عورتیں جنہوں نے اپنا سب کچھ وار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربانیاں دی، تو ان قربانیوں کے حساب سے اللہ نے ان کو وہ مقام اور وہ عزت، وہ مرتبہ دیا جس کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔
اور ان میں بہت بڑی قربانی سیدہ خدیجہ کی، جو بڑی مالدار خاتون تھی اور اپنا مال پیارے نبی کے قدموں میں نچھاور فرما دیا۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر، اپنی کسی سوکن پر وہ غیرت نہیں آتی جو سیدہ خدیجہ پر آتی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشی کے موقع پہ سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے۔ قربانی کا گوشت آتا تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے، وہ خدیجہ جس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے یہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، لوگ مجھے مارا کرتے تھے یہ میرے زخموں پہ مرہم لگایا کرتی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان، مقام اور خامن کی خدمت، گھر سے کھانا پکا کر لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پہ غار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا، یہ وہ قربانیاں ہیں، آپ کی تصدیق کرنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہہ رہے ہیں خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، بڑا رتبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو، دنیا کے اندر بھی میری بیوی اور جنت کے اندر بھی تم میری بیوی ہو؟ وہ بولی اللہ کی قسم میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں اور آخرت میں بھی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو۔ جو ظالم سیدہ کائنات کے خلاف اپنی ناپاک، غلیظ، پلید زبان کو دراز کرتے ہیں، وہ اپنے کفر کو وعدے کرتے ہیں، وہ اپنی اندر کی چھپی ہوئی یہودیت کو وعدے کرتے ہیں، وگرنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ، طیب اور طاہر، اسی طرح آپ کی پیاری بیوی بھی پاکیزہ، آپ کا بستر بھی پاکیزہ۔ ان لوگوں کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طرف اپنی ناپاک گندی زبان کو دراز کریں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کے منکر ہے، کیونکہ سیدہ کی طہارت اللہ کے کلام سے ثابت ہے۔ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زوجہ جس کی برات اللہ نے اپنے عرش سے نازل فرما دی، اس کے بارے میں زبان دراز کرے اور ان کی طرف زنا کی تہمت لگائے، یہ کفار ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو، حسنین کی ماما کو، سیدنا علی کی زوجہ محترمہ کو بڑی شان سے نوازا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور اس نے اللہ سے اجازت مانگی زمین پہ اترنے کی، مجھے سلام کہنے کی، اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا کہ فاطمہ الزہراء جنت کی خواتین کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی عزت دی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ 4 لکیریں لگائی اور پھر اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جنت میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا کہ یہ جنت میں، جنت کی خواتین میں سب سے افضل، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کا نام لیا، اور اسی طرح فرعون کی زوجہ آسیہ جو مسلمان ہو گئی ان کا نام لیا، اور ان 4 خواتین کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو جس نے جتنا
دین کی خدمت کی، اسلام کے لیے قربانیاں دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، وہ اسی عزت و مقام و مرتبے پر ہوگا۔ تو پیارے بھائی، یہ احادیث فضائل کی سن کر ایک تو اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کو پیدا کیجئے، اہل بیت کی محبت کو پیدا کیجئے، ان کی راہوں پر چلنے کی کوشش کیجئے، اور ان سے محبت کیجئے جن سے رسول اللہ کو محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نفرت کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہماری محبتوں کے قابل نہیں ہیں، وہ ہماری دوستیوں اور پیار کے، احترام کے قابل نہیں ہیں، جن کی زبانوں سے پیارے نبی کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس سبق کو اپنے دل میں تازہ رکھیے کہ آپ جتنی آج اسلام کے لیے کوشش کرو گے، جنت میں آپ کو اتنا اعلیٰ مقام ملے گا۔ جتنا آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی زبان، آپ کی صلاحیتیں اسلام کے لیے خرچ ہوں گی، اتنے ہی درجات پا جاؤ گے، اتنی ہی بلندیوں کو پا جاؤ گے۔ اور جتنا آج اسلام کی خدمت سے محروم رہو گے، اتنے ہی قیامت کے دن درجات سے محروم رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کا خادم بنا کے رکھے، دین اسلام کا چوکیدار بنا کے رکھے، اس اسلام کی خدمت ہم سے لیتا رہے، ہمارے مال سے، ہماری جانوں سے، ہماری زبانوں سے، ہماری ایک ایک صلاحیت سے اسلام کا نام روشن ہو، ہم دین پہ عمل کرنے والے ہوں، اس دین کی دعوت دینے والے ہوں، اس دین کو پھیلانے کا سبب بننے والے ہوں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔